جب سے شازیہ نے اسے اپنی طلاق کے بارے میں بتایا تھا، اس کے اندر خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا اور زندگی اس کے لیے پہلے جیسی حسین ہو چلی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ شازیہ طلاق یافتہ ہے اور پہلے کسی کی بیوی رہ چکی ہے۔ اسے یاد تھا تو بس یہی کہ وہ اب اس سے مل سکتی ہے، اس کی ہو سکتی ہے۔ اس کے پیار کی شدت ہی ایسی تھی کہ وہ شازیہ پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ حاتم سے شازیہ کے بارے میں بات کیسے کی جائے۔ پہلے جتنا کچھ ہو چکا تھا، اسے نہیں لگتا تھا کہ حاتم آسانی سے مان جائے گا۔ آج شازیہ کی طرف سے اسے اشارہ مل چکا تھا کہ وہ اب بھی اسے پسند کرتی ہے، ورنہ اپنی طلاق والی بات اسے کیوں بتاتی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے الجھن سے کال اٹینڈ کی۔ کیا آپ منیر نیازی صاحب بات کر رہے ہیں؟ فون کے اسپیکر سے ایک مترنم سی نسوانی آواز نکلی۔ جی منیر بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ وہ تو آواز اور لہجے میں ہی کھوسا گیا تھا۔ پہلے تو میرا نمبر سیو کر لیں، پھر بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ آگے سے اسے حکم جاری کیا گیا۔ بی پہلے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ میں بڑا مصروف بندہ ہوں، اس لیے جلدی سے کام کی بات کریں، اپنا اور میرا ٹائم برباد نہ کیجیے۔ اس نے فوراً ہی اپنا لہجہ بدل لیا۔ جو بھی تھا، اسے وہ صرف شازیہ کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ ایک منٹ، اتنی بھی کیا بے رخی، بندہ بات ہی آرام سے کر لیتا ہے۔ وہ جو بھی تھی اس سے مذاق کے موڈ میں دکھائی دے رہی تھی۔ دوبارہ کال مت کیجیے گا۔ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ منہ پر مارا اور کال کاٹ دی۔ ابھی اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا تھا کہ دوبارہ سے بجنے لگی۔ وہی نمبر سکرین پر جگمگا رہا تھا، اس لیے اس نے موبائل سائلنٹ کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھ دیا اور دوبارہ سے اپنی سوچوں میں کھو گیا۔ موبائل 2-3 مرتبہ بج کر بند ہو گیا، لیکن اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، اتنی کو فارغ لڑکی ہے جو اپنے جیسے بندے کو دانا ڈال رہی ہے۔ لگتا ہے وہ سخت ویلی ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ موبائل کی اسکرین ایک بار پھر روشن ہو کر بجھ گئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو اسی لڑکی کی جانب سے اسے میسج آیا ہوا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے شازیہ کے بارے میں، پلیز میری کال اٹھائیں۔ میسج پڑھ کر تو اس پر شازیہ مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ شازیہ کا نام ہی کافی تھا اسے حواس باختہ کرنے کے لیے، تو اس نے فوراً سے اسی نمبر پر ٹرائی کیا، لیکن اب کی بار وہ نمبر مصروف جا رہا تھا۔ لگتا تھا وہ بھی اسے ہی کال کر رہی تھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑے رکھا اور تھوڑی دیر میں ہی دوبارہ سے کال آ گئی۔ اتنی بھی کیا مصروفیت ہو گئی آپ کو جو میری کال ہی نہیں اٹھا رہے؟ لڑکی نے فوراً شکوہ کیا۔ آپ کو شازیہ کے بارے میں کوئی بات کرنی تھی؟ وہ فوراً سے بےتابی دکھاتے ہوئے مطلب پر آ گیا۔ یعنی میں نے اگر شازیہ کی بات نہ کرنی ہوتی تو آپ میری کال اٹھاتے ہی نہ؟ لڑکی نے شکوہ لہجے میں اسے پوچھا۔ پلیز میڈم جی، اپنے صبر کا اور امتحان نہ لو، مجھے بتا دو کہ شازیہ کے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا تو لڑکی کی کھنکتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں جل ترنگ سا بج آ گئی۔ بدو غور تو کر لو، میری آواز، میرا لہجہ تمہیں کیا یاد آیا؟ لڑکی ہنستے ہوئے بولی تو ایک دم سے اس کی سوچوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ باقی وہ کیسے بھول سکتا تھا اس لہجے کو؟ ہاں، آواز وہ بنا کر بول رہی تھی، اس لیے وہ پہچان نہ پایا۔ شازیہ، تم شازیہ بول رہی ہو؟ اس نے تصدیق چاہی تو وہ پھر سے ہنس پڑی۔ ہاں جی، میں شازیہ ہی بول رہی ہوں۔ آپ نے تو کال کرنی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ خود ہی کر لوں، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی تو اسے بھی شرمندگی نے گھیر لیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہارا نمبر کہاں سے لوں اور کیسے بات کروں، وہ بس اتنا ہی بول پائے۔ میں نے بھی تو لے لیا نا تمہارا نمبر، کہ یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ اب تو شازیہ طلاق یافتہ ہے اور وہ پہلی بات نہیں رہی؟ شازیہ نے اس سے محتاط لہجے میں پوچھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو یار، اللہ گواہ ہے، میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی کے لیے دعا کی ہے، اپنے کو تمہاری خاطر بدل ڈالا اور ایسی سوچ بھی اپنے دماغ میں نہیں۔ وہ کرب سے بولا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ جانتی ہوں مذاق کر رہی تھی۔ کہاں اور کیا کر رہے ہو؟ شازیہ نے نرمی سے دریافت کیا۔ تم یہ بتاؤ کہ اپنا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ سمجھ چکا تھا اس لیے پوچھ بیٹھا۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں، جب تم مل گئے تو نمبر کی کیا حیثیت؟ ویسے میں نے بھائی کے موبائل سے نکالا ہے تمہارا نمبر۔ شازیہ ہنستے ہوئے بولی تو اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تم سے کچھ کہوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ بیٹھا۔ اب یہ تو بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کیسی بات پر ساتھ مانگ رہے ہو۔ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ ابھی بھی میں تمہیں ویسے ہی چاہتا ہوں، اور وہ بولتے بولتے اچانک سے خاموش ہو گیا۔ اور کیا جناب؟ شازیہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی۔ اور اپنے کو، میرا مطلب ہے مجھے تم سے شادی کرنی ہے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس سے پورا سوال کر دیا۔ بھائی کو منا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی شازیہ نے لائن کاٹ دی اور وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی حسین آواز اور لہجے میں کھوسا گیا۔ ایک نیا امتحان بھی اس کے سامنے تھا اور یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا جو اسے ہر حال میں پار کرنا تھا۔ اس کے پیپرز ختم ہوئے، آج دوسرا دن تھا۔
کاروبار کو وقت دینے اور دشمنیاں نبھانے کے چکر میں وہ پڑھائی کو ویسا وقت نہیں دے پایا تھا جو اسے دینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اسے اچھے خاصے نمبروں کی امید تھی۔ ابھی بھی وہ پیپر مل میں مصروف تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ چھا گئی۔ کیا بات ہے، اس دن کے بعد اب تمہاری کال آئی ہے؟ کچھ زیادہ ہی مصروفیت نہیں بڑھ گئی تمہاری؟ اس نے حرین کو آڑے ہاتھ سن لیا۔ تو تم کر لیتے نا، میں نے کون سا بات کرنے سے انکار کر دینا تھا؟ وہ بھی آگے سے چٹک کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تمہارا یہ نٹکھٹ سا لہجہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایکچولی تم مجھ سے جب بھی بات کرتی ہو تو میری ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وہ صاف دلی سے بولا تو حرین ہنسنے لگی۔ وہ جانے کیسے یہ بات بول گیا تھا، ورنہ حقیقت میں جب بھی وہ حرین سے بات کرتا تھا تو بات کم اور بے چینی زیادہ ہی ہوتی تھی۔ اچھا جی، اور کیا کیا پسند ہے جناب کو مجھ میں؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی تو وہ اس پر سو جان سے فدا ہو گیا۔ وہ تم ملو گی تو میں بتاؤں گا نا، میری موٹر سائیکل بھی تمہیں بہت مس کرتی ہے۔ اس نے بھی اپنا لہجہ تھوڑا شرارتی بنایا تو حرین کھل کر ہنس پڑی۔ اسے ایک دم سے محسوس ہوا جیسے سینکڑوں گھنٹیاں اس کے آس پاس بج رہی ہوں۔ بہت باتیں نہیں بنانی آ گئیں تم کو میرے پیچھے، وہ تیکھے چتونوں سے بولی تو وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہونٹ چبانے لگا۔ میں سامنے بھی بنا سکتا ہوں ایسی باتیں، اور گھنٹوں بنا سکتا ہوں، وہ دعوے سے بولا تو حرین ایک لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئی؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ میں اکیڈمی پہنچ رہی ہوں، تم بھی وہیں آ جاؤ، آج تمہاری موٹر سائیکل کا شکوہ دور کر دیتی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی تو اس پر سرشاری کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ سمجھو میں بس پہنچ گیا، وہ فوراً سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ابھی نہیں، آدھے گھنٹے تک نکلنا، مجھے تیار بھی ہونا ہے۔ وہ اس کی جلد بازی پر مزید ہنس پڑی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے تیاری کی؟ قدرت نے ویسے ہی تمہیں سب کچھ چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے۔ وہ اس کی تعریف کرنے سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے جناب، ورنہ بندی کو ایسا نہیں لگتا۔ فون رکھو اور مجھے تیار ہونے دو، جو بھی کہنا ہے فیس ٹو فیس کہہ لینا، میں گھر سے نکلتے وقت تم کو میسج کر دوں گی۔ حرین نے اسے لتاڑتے ہوئے فون کاٹ دیا اور وہ بے چینی سے آدھا گھنٹہ بیتنے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے حرین کا میسج ملا اور وہ اپنی موٹر سائیکل نکال کر اکیڈمی کی جانب چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو حرین کی گاڑی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل اس کی گاڑی کے ساتھ لگائی تو وہ باہر نکل آئی اور اسے دیکھ کر سن سا ہو گیا۔ براؤن قمیص شلوار پر بڑی سی چادر لپیٹے وہ اسے اتنی پاکیزہ دکھائی دے رہی تھی کہ بے اختیار اس کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا۔ اسے سلام کرتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی تو اس نے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ ایسے پبلک پلیس پر یوں آنکھیں پھاڑ کر نہیں دیکھتے، لوگ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حرین نے اسے کاندھے پر مکہ جڑتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ دیکھنے والے آپ کو ہی دیکھ رہے ہوں گے، مجھے آنکھیں پھاڑے تو صرف آپ نے ہی دیکھا ہوگا، وہ بھی آج پوری طرح سے تیاری میں نظر آ رہا تھا۔ بے شرم کتنے کو ڈھیٹ ہو تم، ہر بات کا جواب پہلے سے سوچ کر آئے ہوئے ہو، وہ شرمیلے سے انداز میں بولی تو اسے لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ موٹر سائیکل آہستہ کرتے ہوئے اس سے پوچھ بیٹھا۔ بس جہاں رش کم ہو۔ حرین نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے موٹر سائیکل کا رخ اسلام آباد کے ایک پہاڑی مقام دامن کوہ کی طرف کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ وہاں پہنچ گئے۔ کیا کھاؤ گی جناب؟ اس نے حرین کو نظروں میں اتارتے ہوئے پوچھا تو اس کی نظر اس کے ہاتھوں کی جانب چلی گئی، جہاں دونوں ہاتھ کلائیوں سے ذرا اوپر تک مہندی میں رچے ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار سا ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے مہندی بہت پسند ہے یار، اس لیے میں نے تم کو بھی بولا تھا کہ مہندی لگایا کرو، لیکن اتنی اچھی مہندی مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں لگی جتنی آج لگ رہی ہے، وہ مدہوش سے لہجے میں بولا تو حرین کی ہاتھوں میں لرزش سی پیدا ہو گئی۔ اس نے آرام سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے۔ ذرا سی دیر میں حرین کی رنگت گلابی ہو چلی تھی، گھنی پلکیں جھک گئی تھیں اور اسے اس کی اس حالت پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ بتاؤ نا کیا کھانا ہے؟ وہ اپنی توجہ اس پر سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ وہ میں نے گول گپے کھانے ہیں، وہ شرماتے ہوئے بولی تو وہ ہنستے ہوئے اسٹال کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے ساتھ وہاں لگے بینچ پر بیٹھا گول گپے کھا رہا تھا۔ تیز مثالوں کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو لیے وہ سو سو کرتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس کے دیدار میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک سے اس کا فون بجا۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے الجھن سے کال اٹینڈ کی، لیکن دوسری جانب کی بات سن کر وہ حرین کو ایکسکیوز کرتا سائڈ پر نکل گیا۔ اس بے وقت کی کال پر اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا، لیکن سب کام ساتھ چلانے کا آدھی حاتم منظور جانتا تھا کہ کسے کیسے اور کب ہینڈل کرنا ہے، اس لیے اس نے اپنا لہجہ ہموار ہی رکھا اور حرین کی جانب ایک نظر ڈالتا ہوا کال سننے میں مصروف ہو گیا۔ پہلے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا، اب وہ خود اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ منیر کے بغیر نہیں رہ سکے گی، اس لیے اس نے خاموشی سے حاتم کے فون سے اس کا نمبر نکالا اور اسے کال ملا دی۔
ساتھ ہی اس کے دل میں خدشات بھی تھے کہ کہیں وہ اسے انکار ہی نہ کر دے، لیکن وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا اور خود اسے شادی کا کہہ بیٹھا تھا۔ اس نے ناصر کے ساتھ رہتے ہوئے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ وہ جتنا اس کی یاد سے پیچھا چھڑاتی، اتنا ہی وہ اس کے حواسوں پر چھا جاتا۔ اس نے زندگی میں صرف ایک شخص سے محبت کی تھی اور اس شخص کا نام منیر نیازی تھا۔ وہ اپنی کہی گئی ایک ایک بات پر پورا اترا تھا اور اس بات کی گواہی خود حاتم نے بھی دی تھی۔ حاتم کو منانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اس کا بھائی تھا اور اس کی خوشی میں خوش ہونے والا انسان تھا۔ اصل مسئلہ جنت بیوی تھی، جن کی نظر میں منیر آج بھی ایک آوارہ اور بگڑا ہوا انسان تھا۔ پہلے جو ہوا وہ تقدیر کا کھیل تھا، لیکن اب وہ ایک لمحہ بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب کی بار وہ منیر کو حاصل کر کے چھوڑے گی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر منیر کا نام دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ آپ کدھر ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ منیر نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہم نے کہا ہونا جناب، گھر پر ہوں اور بور ہو رہی ہوں، وہ اپنے احساسات کو چھپاتے ہوئے بولی۔ اچھا، اور اماں جی کیسی ہیں آپ کی؟ منیر نہ جانے کیا بات کرنا چاہ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، آپ سنائے کیسے فون کیا؟ وہ اسے کریدتے ہوئے بولی۔ بس دل عجیب سا ہو رہا تھا، میں نے سوچا آپ کو کال کر لوں۔ منیر کے لہجے سے یاد تھا کہ وہ بہت لاچاری کی کیفیت میں بات کر رہا ہے۔ کیا ہوا دل کو؟ اور آپ پریشان کیوں ہو؟ اس کے دل میں ایک کھوک سی اٹھی۔ شازیہ، میں نے بہت دعائیں کی ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں نے تم کو یاد نہ کیا ہو، اپنے سراہ نہیں جاتا تھا۔ جب یہ سوچتا تھا کہ تم کسی اور کی ہو گئی ہو، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ رکو نہیں، بولتے جاؤ، اچھا لگ رہا ہے مجھے تمہیں سننا، وہ بےتابی سے بولی۔ اب جب تم پھر سے سامنے آئی اور اپنے کو ملی تو یقین کرو اپنا خود پر سے اختیار اٹھ سا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس سے بات کروں اور کیسے بات کروں، کیونکہ ایک بار تو تم کو گوا چکا ہوں، اب دوبارہ دور کرنے کی ہمت اپنے میں نہیں ہے۔ منیر کچھ ایسے لہجے میں بولا کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ منیر، میں بھی کچھ ایسی حالات سے گزری ہوں۔ ایک بار تم کو چھت پر دیکھا اور پھر روز ہی یہ آس لگائے وہاں سے گزرتی تھی کہ شاید تم دکھ جاؤ، لیکن تم دوبارہ نظر ہی نہ آئے۔ مجھ سے بھی تو پوچھو کہ میرا کیا حال ہوتا تھا جب میں یہ سوچتی تھی کہ میں کسی اور کی ہو گئی ہوں۔ منیر، صرف تم نہیں، میں بھی برابر اس آگ میں جلی ہوں اور اب تک جل رہی ہوں۔ اس نے بھیگے لہجے میں اپنی بات مکمل کی تو دوسری طرف منیر بے چین سا ہو گیا۔ نہ شازیہ نہ، رونا نہیں پلیز، جتنا رونا تھا تم نے رو لیا، اب تو اللہ ہم پر کرم کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا، میں سب سے بات کر لوں گا۔ حاتم اپنی کوئی بات نہیں ٹالتا، میں اماں جان سے بھی بات کر لوں گا، بس تم رو نہیں پلیز، وہ اس کے رونے پر جلتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہارا ہی تو آسرا ہے منیر، ورنہ تو میری جینے کی خواہش ختم ہو گئی ہے، اینڈ آئی مین، وہ اپنے آنسو اندر اتارتے ہوئے بولی تو منیر اسے تسلیاں دینے لگا۔ اب کچھ برا نہیں ہوگا، میں نے پوری کوشش کی ہے ایک اچھا انسان بننے کی، حلال کماتا ہوں، نماز روزے کی پابندی کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ایسے چپ مت ہو جایا کرو، بات پوری کرو، وہ تنکتے ہوئے بولی تو ہنس پڑا۔ اور سب سے بڑھ کر آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، وہ کچھ ایسے لہجے میں بولا کہ ٹھنڈے موسم میں بھی اسے پسینے آ گئے اور وہ لال سرخ ہو گئی۔ اچھا فون بند کرو، مجھے تمہارا انتظار رہے گا، میں بھی دیکھوں کہ تم جتنی اچھی انگلش بولتے ہو اتنا ہی اچھا کام بھی کرتے ہو یا نہیں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی اور فوراً سے لائن کاٹ دی۔ جانتی تھی کہ منیر اس کے لیے خود کو ہر لحاظ سے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ حاتم کا ساتھ تھا جو وہ خود کو ایلیٹ کلاس میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ سلیمان نے جمیل صاحب کو منا کر ہی چھوڑا تھا اور اب یہیں ان کے گھر میں دوبارہ سے رہنا شروع کر دیا۔ جمیل صاحب کے کچھ تحفظات تھے جو اس نے فوراً دور کر دیے تھے۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ منصورہ بیگم اپنی بہن کی طرف گئی ہوئی تھی جبکہ حرین اکیڈمی تھی۔ البتہ جمیل صاحب گھر پر ہی موجود تھے۔ اس نے موقع دیکھ کر ان سے بات کر ڈالی۔ بابا، آپ نے کچھ کیا اس حاتم کا؟ اس کام میں دیر نہ کریں، اپنے سارے وسائل بروکار لا کر اس کا وہ حال کریں کہ ایک مثال بن جائے۔ سلیمان اپنی طرف سے انہیں چابی لگانے والے انداز میں بولا۔ مجھے مت سمجھاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے، جو مناسب لگا میں کر لوں گا، اب یہ میرا ذاتی معاملہ بن گیا ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنا فون نکالا اور اس سے حاتم کا نمبر ملایا اور اپنے موبائل میں نوٹ کرتے ہوئے اسے کال ملا دی۔ وہ 3 گھنٹیوں کے بعد ان کی کال ریسیو کر لی گئی۔ حاتم منظور بات کر رہے ہو؟ انہوں نے روبدار آواز میں پوچھا۔ جی بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ دوسری طرف سے انہیں حاتم کا بھاری لہجہ سنائی دیا۔ میں جمیل خاکوانی بات کر رہا ہوں بیٹے، آپ کے بارے میں بڑی شکایت مل رہی ہے مجھے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم کوئی میٹنگ فکس کر لیتے ہیں، لیکن ایسے یوں کھلے عام گینگ بنانا اور بدماشی کرنا
میرا خیال ہے کہ آپ جیسے سوبر نوجوان کو زیب نہیں دیتا۔ اپنی تئیں انہوں نے اسے زیر اثر لانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اگلا بھی کو کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا۔ زمانے نے اسے جس دہکتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لوہا ہے، اور لوہے کو جتنا گرم کرو وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی اس کا کاٹدار جواب ہی آیا، انکل جی میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا؟ بات بس اتنی سی ہے کہ آپ کا بیٹا ناجائز طریقے سے جو کام کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے اسے جائز راہ دکھا دی، اور وہ بھی مردوں والی، جس نے کبیر صاحب پر حملہ کروایا، لیکن میں نے بدلے میں نہ صرف اسے بلکہ اس کے بندوں کو بھی جانے دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو سلیمان کی ہی نہیں بلکہ آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ دانت چباتے ہوئے بولا تو جمیل صاحب ایک لمحے کے لیے خاموش سے ہو گئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں نے اسے بات کرنے کا، میں نے خود تمہیں فون کیا ہے کہ ہم مل کر کوئی راہ نکال لیتے ہیں، اور تم مجھے ہی نصیحتیں کر رہے ہو۔ انہیں اس کے یوں بات کرنے پر شبکی محسوس ہوئی، اس لیے وہ ذرا سخت لہجے میں بولے، سر محترم ایم جمیل خاقانی صاحب، بات خالی کبیر صاحب کی ہوتی تو میں خاموش ہو جاتا، لیکن سلیمان نے مجھ پر بھی حملہ کروایا، اور جب میں نے اسے پکڑا تو وہ مجھے اس دنیا سے رخصت کرنے کے پلانز بنا رہا تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، پوچھ لیجئے اسے۔ وہ کچھ ایسے انداز میں بولا کہ جمیل صاحب نے چونک کر سامنے بیٹھے سلیمان کو دیکھا۔ دیکھو ہم مل کر مشورہ کر لیتے ہیں بغیر کسی دنگے فساد کے، بولو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے ایک حل رکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جب چاہیں اور جیسے چاہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ حاتم نے انہیں عزت دیتے ہوئے کہا تو وہ اسے دوبارہ فون کرنے کا بولتے ہوئے کال کاٹ گئے۔ تم نے حاتم پر بھی حملہ کروانا چاہا تھا؟ انہوں نے فون بند کرتے ہوئے سلیمان کو گورتے ہوئے لتاڑا۔ بابا وہ میری بات نہیں سن رہا تھا، پھر میں اور کیا کرتا؟ سلیمان نظریں جھکا کر بولا، کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ کیسے نالائق اور بے وقوف انسان ہو تم یار، جس غلطی پر میں نے تم کو پہلے ہی منع کیا تھا تم نے وہ دوبارہ کر ڈالی، اور سونے پر سہاگا کہ مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا کہ کیا گل کھلا کر آئے ہو میرے پاس۔ وہ چنگھاڑتے ہوئے بولے تو سلیمان کی بولتی بند ہو گئی۔ اب میں جو بھی کروں تم بیچ میں اپنی لنگڑی ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کرنا، پہلے ہی بہت گند پھیل چکا ہے اور اب مزید پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں بولے تو وہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ سچ تم سے بولا جاتا نہیں اور چلے ہو مرد بننے۔ کیسے وہ کل کا لڑکا مجھے باور کروا گیا کہ غلطی میری ہی اولاد کی ہے۔ وہ اسے سناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چل دیے، جبکہ وہ وہیں بیٹھا طیش اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں دل ملا کر رہ گیا۔